السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم کہنے والے اور سننے والے کو مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ دعا کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، خصوصاً اس مہینے میں۔ پچھلے بار جو موضوع تھا وہ دعا اور رمضان، آج جو موضوع ہے وہ ہے دعا ہم کس سے اور کیسے مانگیں۔ چلیے سب سے پہلے ایک بنیادی بات عرض کرتے ہیں، اس کے بعد آغاز کرتے ہیں۔ دنیا والوں سے کوئی چیز مانگی جائے تو دنیا والے خفا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا اِنَّهُ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ۔ یہ ترمذی کی روایت اور حسن روایت، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو تو غصہ ہوتا، اللہ سے نہ مانگو تو بالکل الٹا، اس کے برعکس۔ ایک دن آپ گئے، ٹھیک ہے دے دیا، حاجت مند ہیں، بڑے غریب آدمی ہیں، دے دیا۔ دوسرے دن گئے دے دیا، تیسرے دن گئے دے دیا، اب چوتھے دن گئے وہ جھٹ سے بولے گا، اس کا ایک نہ ایک دن صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جائے گا، وہ جھٹ سے بول دے گا کیا میرا ہی گھر تمہیں ملا ہے، پورے محلے میں تمہیں کوئی اور گھر نہیں دکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کے در کو کوئی چھوڑتا ہے نہیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری دعا سے گریز کرے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل کیے جائیں گے، ذلیل و رسوا ہو کر کے۔ آخر دعا کو عبادت کیوں کہا گیا؟ اس کی دلیل دیتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو ضرور قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کو میں سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، لیکن دوسری بار پکار کا جملہ اور نہیں دعا کا جملہ لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ عبادتی، جو میری اس عبادت سے، اس دعا سے گریز کرے وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے۔ پتہ یہ چلا دعا ہی اصل عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ تمام عبادات دیکھ لیجیے، نماز کے اندر اول سے آخر تک دعا ہے۔ آدمی قیام میں تب بھی اللہ سے سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت مانگتا ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ تو ہمیں سچ کے مارگ پہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ بندہ رکوع میں تب بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تب بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے ربنا ولک الحمد پڑھتا ہے تو اللہ کی بڑائی کرتا ہے، سجدے میں دعائیں مانگتا ہے، سجدے کے درمیان بھی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی دعائیں مانگتا ہے۔ اول سے آخر تک نماز دعا ہے۔ دعا کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں۔ قربانی کرتے ہیں اس میں بھی دعا ہے، حج کرتے ہیں اس میں بھی دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا قدم قدم پر آپ نے دعاؤں کا اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ اونچی جگہ پہ چڑھ رہے ہیں تب بھی آپ دعا پڑھ رہے ہیں، آپ کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ دعا پڑھ رہے ہیں، استنجا کو جا رہے ہیں وہاں بھی دعا پڑھ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں تو وہاں بھی دعا پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو رب کا نام لے رہے ہیں، اور جب
باہر نکل رہے ہیں تب بھی رب کا نام لے رہے ہیں. دعاؤں کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم نے نہیں لگایا. اب کیسے مانگ کے سوال آتا ہے، ہماری دعائیں اللہ کیسے قبول کرے؟ آخر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ساری وجوہات بیان کرنے کا تو ٹائم نہیں، بتا ایک آدھ جو نہایت ضروری ہے اس کو بیان کر کے میں آگے بڑھوں. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. پاک چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اسی لیے تو طیب کا لفظ لایا گیا. ہمارے کلمے کا کیا نام؟ کلمہ طیب. اور اسلام کی بنیاد، مسلمانیت کی ابتدا طیب سے شروع ہو رہی ہے. اور بندہ اپنی روزی طیب نہ رکھے، اپنی کمائی طیب نہ رکھے، اپنا جسم طیب پاک نہ رکھے، تو بتائیے اس کی دعائیں اللہ کے ہاں کیوں کر قبول ہوگی؟ بندہ بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، سفر کی وجہ سے گرد و غبار کی وجہ سے بال پرا گندا ہے، چہرے کے اندر بھی گرد و غبار پورا ہٹا ہوا ہے. پھر وہ اللہ کے رسول فرماتے یمد یدیہ الی السماء، پھر وہ بندہ رب سے دعا کرتا اپنا ہاتھ بلند کر کے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. دعا قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ تمہاری روزی پاک نہیں. اللہ کہتا ہے تمہارا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، تمہارا جسم جو اس کمائی سے پلا بڑا ہوا ہے وہ کمائی بھی حرام کی تھی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اے بندے خدا، پھر تیری دعا کیوں کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے تو اپنی روزی کو پاک کرنا پڑے گا، حرام خوری چھوڑنی پڑے گی اور حلال رزق حاصل کرنی پڑے گی. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا میں کوئی بادھا، کوئی رکاوٹ نہ آئے تو آدمی کو اپنی روزی پاک کر لینی چاہیے. کیونکہ حدیث میں کہہ دیا گیا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. چلیے آگے بڑھتے. میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کچھ خاص اوقات ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے. کیا بدکار کیا نیکوکار، اللہ تعالیٰ اس میں مت بھید نہیں کرتا ہے. آج لوگوں کے یہاں کیا بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، نیکوکاروں کی دعا رد نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا. اس پر آئیں گے لیکن تھوڑی سی اس پر وضاحت ہو جائے کہ کچھ خاص اوقات، ان خاص اوقات میں جو بہت ہی نہایت ضروری ہے ان اوقات کا ذکر کریں گے، پھر اس پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ یوں تو ہر وقت آپ کی دعائیں قبول کرے گا، لیکن کچھ خاص اوقات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے. ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ رمضان ہی نہیں بلکہ ہر رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے اے میرے بندو، تم میں ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں. ہے گناہوں سے پاک کرانے والا، میں اس کو گناہوں سے پاک کر دوں. ہے کوئی روزی دینے والا، میں اسے روزی دے دوں. ہے کوئی کھانا کھلانے والا، میں اسے کھانا عطا کر دوں. جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آتا ہے اور خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے جسے میں عنایت کر دوں، اس وقت ہم کھراٹے لے کے سو رہے ہوتے. اللہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ قبولیت کا بہت ہی پیارا وقت ہے. رات کے آخری پر اللہ تعالیٰ اور ہر رات آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے. ہر رات، کوئی ایک رات خاص، ہر رات.
دوسری الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، میرے وہ بھائی جو فجر کی اذان ہونے کے بعد جلدی تو آ جاتے ہیں لیکن اس ٹائم سے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے بلکہ وہاں پیچھے کھڑا رہ کر کے ٹائم برباد کر دیتے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، جو دعا کی جائے گی وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، لیکن ہم بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو کر دوسروں سے گپے ہانکتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے وقت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا پیارا ٹائم ہے، یہ اتنا پیارا وقت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت میں دعا کرنے والا بندہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن کھڑے رہ کر پورا ٹائم ویسٹ، بالکل ویسٹ، نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور نہ ہی دعا، بالکل ویسٹ۔ جمعہ میں ایک گھڑی ہے آج کے دن، وہ کون سی گھڑی ہے؟ تمام حدیثوں کو اگر ملا دیا جائے اور دیکھا جائے تو وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد منبر سے اترنے تک کی دعا، اسی لیے جب امام کوئی دعا کرے، خطیب جب دعا کرے اس کی دعا میں آمین کہنی چاہیے۔ یہ قبولیت، بارش نازل ہو رہی ہے اس وقت دعا کیجئے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کے اوقاتوں میں سے ایک وقت ہے۔ بارش نازل ہو رہی ہے آپ دعا کر رہے ہیں، آپ سفر پہ ہیں آپ دعا کیجئے، قبولیت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ نماز کے بعد آپ اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعا کو بیکار جانے نہیں دیتا، جیسا کہ میں نے بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ یا قبول کر لیتا، جو مانگا دے دیا، یا اس کے ذریعے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ذخیرہ اعمال میں ڈال دیا، یا پھر اس دعا کے ذریعے سے کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے سے وہ مصیبت ختم کر دی، ڈال دی۔ غلط فہمی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بزرگوں کی سنتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا بزرگوں کی سنتا ہے اور گناہگاروں کی کبھی سنتا نہیں ہے، دونوں عقیدہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اگر نہ سننا چاہے تو نبی بھی اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ سے زبردستی نہیں منوا سکتے۔ میں نے مثال سے سمجھایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی طرف تھی کہ میرے چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن جب آپ اپنے چچا کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جس کو چاہتے ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ نبی بھی اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ سے زبردستی نہیں منوا سکتے، یا اللہ میری دعا تمہیں قبول کرنی پڑے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، رب نجنی و اہلی، یا اللہ تیرا وعدہ ہے میرے گھر والوں کو تو ضائع نہیں کرے گا، تو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ نے دعا رد ہی نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹ دیا کہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، اے نوح اگر ایسی بات آئندہ کی تو خطرہ ہے کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ دیکھ نبی کی دعا ہے حضرت، اور عقیدہ کیا رکھا جا رہا ہے؟ اللہ بزرگوں کی دعا، وہ بھی مرے ہوئے بزرگوں کی، جن کے بارے میں جن کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ اے نبی، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور یہاں کہا جاتا ہے جو بزرگ قبر کے اندر مدفون ہے اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کی بھی بعض دفعہ دعا رد کر دیتا ہے۔ نبی کو بھی اتنا پاور نہیں دیا گیا کہ اپنی دعا کو زبردستی منوا لیں، لیکن عقیدہ بزرگوں کے تعلق سے اتنا پختہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا۔ اللہ کا فرمان ہے لا تسمعوا الموتى، آپ مردے کو سنا ہی نہیں سکتے۔ جب مردہ سن ہی نہیں رہا ہے تو تمہاری دعا کیسے اللہ تک پہنچائے؟ اور کہا اللہ آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جانتے کیوں کہا بہروں کو؟ مردہ جب کہہ دیا تھا مردے کو نہیں سنا سکتے تو بات ختم تھی، پھر بہرا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ
سماعت کی، صرف بہرا بنایا ہے. وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، زبان سے بول سکتا ہے، دل و دماغ سے سوچ سکتا ہے، ہاتھوں سے حرکت کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، پیروں سے چل سکتا ہے. جس کی صرف ایک طاقت سماعت چھینی ہے اس کو تم نہیں سنا سکتے. جس کی ہم نے ساری طاقتیں چھینی اس کو آپ کیا سنا سکتے؟ دیکھ رہے ہیں، جس کی ایک طاقت چھینی سماعت کی، آپ وہ بہرا ہو گیا، آپ اس بہرے کو نہیں سنا سکتے. جب ایک طاقت چھیننے کے بعد آپ اس کو نہیں سنا سکتے تو جس کی ساری طاقتیں ہم نے چھین لی ہے، جس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، آپ اس کو کیسے اپنی دعا سنائیں گے؟ دیکھ رہے ہیں. لیکن آج ہماری بدنصیبی ہے، مسلمانوں کی اکثریت آج غیر اللہ کے در پر. اللہ کی قسم کبھی ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہوں گے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کی اکثریت بندوں میں آج قبروں کی پوجا کر رہی ہے، اس حکم الحاکمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہی ہے. جب مزاروں کی جالیوں پر سر پٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو کے قطرے بے اختیار بہنے لگتے ہیں. یا اللہ، جس چیز سے میرے نبی چھڑا کر ایک اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے آئے تھے، آج امت پھر اسی دہانے پہ آ کر یہ غیر اللہ سے عورتیں دھاگا باندھ رہی ہیں، سر پٹک رہی ہے، مزاروں کی جالیاں خون سے لت پت نظر آ رہی ہیں. اللہ کا دربار خالی نظر آتا ہے، اللہ کی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. مزاروں پہ جاؤ، ریل پہ لوگوں کی ہے، آخر کیا وجہ ہے جو غیر اللہ کے آستانوں پر اتنی بھیڑ ہے اور اللہ کی مسجدوں میں عبادت کے وقت سنسان نظر آتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، یاد رکھو، ایسے مشرکین کل قیامت کے دن ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے گریز کریں، جو کمتر سمجھیں، سیدخلون جہنم داخرین، وعنقریب جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر کے ڈالے جائیں گے. ذلیل و رسوا ہو کر کے. آدمی دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے محتاج ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محتاج ہوں. اگر کوئی محتاج نہیں، کسی چیز کی حاجت نہیں، تو صرف حکم الحاکمین ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، اے میرے بندو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ صرف غنی ہے. اللہ صرف غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو ہمارے روزوں کی، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم، ہم کیا ساری دنیا کے مسلمان بھی روزے چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں، تب بھی اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی فرق آنے والا نہیں. اور اللہ کی بادشاہت کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے اللہ کی طاقت کو جانا نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ظالموں نے تو اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الظالموں نے اللہ کی قدر کو جانا نہیں. حدیث قدسی میں فرمایا گیا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، اے میرے بندو تم سب جنوں اور انسانوں میں سے سب مل کر کے ایک متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ، یعنی سارے کے سارے لوگ اللہ کے مطیع فرما بردار ہو جاؤ، تب بھی اللہ کی ملکیت میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتے. اور سارے کے سارے لوگ نافرمان ہو جائیں، سارے بندے اللہ کے خلاف غلط کاموں پہ آمادہ ہو جائیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرنے لگے، تو اللہ کو ہم کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اور اللہ نے کہا تمام اول و آخر کے سارے لوگ انس و جن سارے ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اللہ سے مانگے، اور جو کچھ وہ مانگے. اسی حدیث کے آخر ٹکڑے، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اسی لیے میں حدیث کا ٹکڑا نہیں پڑھوں گا، بس خلاصہ بیان کر کے بات ختم کروں گا، آگے چلوں گا. کہا ایک ٹیلے کے اندر جمع ہو جائے، ایک میدان کے اندر، اور ہر آدمی اپنی حاجت کے مطابق دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام کی حاجتوں کو قبول کر لے. منہ مانگا انعام دے، حاجت منہ مانگا یعنی جو بندے نے مانگا اس کو دے دیا جائے. تمام انسان مانگنے والے، اول سے آخر تک انسان بھی ہے، جن بھی ہے، سب مانگ رہے ہیں، اور جو کچھ مانگ رہے ہیں فوراً اس کو دیا بھی جا رہا. اللہ کہتا ہے اے
اے انسانوں اے جنوں تمہاری مانگیں میں پوری کر دوں، تمہاری مانگ کے مطابق میں تمہیں عطا کر دوں تو میری ملکیت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر کو سوئی میں ڈالنے کے بعد پانی میں کمی آ جاتی۔ کما ينقص المخيط اذا تدخل البحر، جب سوئی کو سمندر کے اندر میں ڈالا جائے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں اتنا بھی سوئی میں تو چلو کچھ نہ کچھ پانی لگ گیا، سوئی بھیگ گئی، لیکن یہ تو سمجھانے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں تک بات پہنچانے کے لیے سوئی کی مثال دی گئی ہے، ورنہ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی طاقت کی کوئی مثال نہیں، اس کی رحمت کی کوئی مثال نہیں۔ یہاں تو سوئی میں پانی بھی لگ کے آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس احکم الحاکمین کو چھوڑ کر کن کے آستانوں کو سجا رہے ہو، کن کے درباروں پہ جا کر اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہو، کن کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے آپ کو جھکا رہے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی سرزد ہوئی، اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دعا کے چند کلمات سکھا دیے، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، ہمارا یہ عقیدہ اللہ بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ دعائیں کاٹتا نہیں ہے، رد نہیں کرتا ہے، اور ہم گناہگاروں کی سنتا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ربنا اے ہمارے پروردگار، ربنا ظلمنا ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا اپنے نفس پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا یا اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا، پھر وَتَرْحَمْنَا اور تو نے رحم نہ کیا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اے میرے پروردگار ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اور لوگوں اس سے مانگو جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، کہا یا اللہ میں فقیر ہوں، یا اللہ تو غنی ہے مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ نے کھانا ہی نہیں بلکہ کھانا بنانے والی بھی دے دیا۔ کہتا اللہ جب دیتا تو چھپر پھاڑ کے دیتا بے حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کیا مانگتے ہو؟ روزی مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات کے آخری پہر کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، خود اللہ بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس وقت ہم چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جس سے مانگا، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن واصب اليهن واكن من الجاهلين۔ یا اللہ مجھے جیل کی زندگی، مجھے قید کی زندگی مجھے منظور ہے کہ میں وہ کام کروں جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں۔ یا اللہ اگر ان عورتوں کی چال سے مجھے نہیں بچایا، اگر آگاہ نہیں کیا تو میں تو بھی خسارہ اٹھا لوں گا، میں تو ان کے جال میں پھنستا چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے کھول دیا، راستہ کھول دیا، ان کو بچا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی دھمکی دے کر جا رہے ہیں، ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، زیادہ بھاری ہو جانے کی وجہ سے قرآن نازل ہوتا ہے، حضرت یونس کا نام نکلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر چھلانگ لگانی پڑتی ہے، چھلانگ لگاتے ہی ایک مچھلی نکل لیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر یونس علیہ السلام اللہ کو مچھلی کے پیٹ میں نہ پکارتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں وہ رہتے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کیا، بلکہ سمجھا کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ کیا فرمایا قرآن؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے لفظ کو ریکارڈ کرتا ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یونس علیہ
ज़ुलुमात, मछली के पेट में अंधेरे में पुकारा कि या अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई हकीकी माबूद नहीं, इल्ला अंता सुब्हानका, या अल्लाह तेरी साथ तो पाक है। या अल्लाह अगर हमें माफ नहीं किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह मैं कसूरवार हूँ, या अल्लाह मैं कसूरवार हूँ, इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, या अल्लाह मैं कसूरवार। अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तजबना लहू फनज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हमने मुसीबत से नजात दी, उसकी दुआ कबूल फरमा ली। व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और हम इसी तरह मोमिनों को हम नजात देते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी देख लीजिए, चलते चलते यूसुफ को सो तेरे भाइयों ने कुएं में डाल धकेल दिया है, और बाप के पास जब पहुंचे वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकुन, जब अपने बाप के पास पहुंचे तो रोते हुए पहुंचे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ की जुदाई में इतना रोए, कुरान खुद गवाही देता है, इतना रोए कि रोने की वजह से उन्होंने अपनी आंखों की बिनाई खो दी। वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या सफ़ा अला यूसुफ वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फहुव कज़ीम इन्नमा अश्कू बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ के लिए दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मैं ढूंढ के थक गया हूँ, काफिले वालों से भी पूछ के थक गया हूँ, मेरा यूसुफ नहीं मिल रहा है, या अल्लाह मैं क्या करूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए, कुरान कहता है यूसुफ की जुदाई में बाप याकूब ने अपनी आंखों की बिनाई खो दी, आंखों की बिनाई चली गई, उठे दीवार से टकराए, ठोकर लगी, खून का फव्वारा छूटा, नबी का पसीना खून से तरबतर हो गया। दुआ की इन्नमा अश्कू बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। या अल्लाह हाँ सारी कायनात से अल्लाह थक गया, सारे लोगों से पूछ कर थक गया, काफिले वालों से भी पूछा, तमाम लोगों से पूछा, बेटे की कोई खबर नहीं। या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, अपना बेटा वापस चाहता हूँ। अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया? दिया ही नहीं। कैसा बना कर अल्लाह ने कहा जैसे हमने जुदाई के वक्त लिया था, तुम्हारी जैसे याकूब हालत थी उस वक्त तुम बीना थे, तुम देख रहे थे, जब तक वैसे ना हो जाओ तब तक हम यूसुफ को वापस करने वाले भी नहीं। अल्लाह की रहमत से ओ मायूस हो जाने वालों, ऐ रब के दरबार को छोड़कर गैरुल्लाह के आस्थानों पे सजदे करने वालों, गैरुल्लाह की मज़ारों पे, कब्रों पे जाकर नज़र रियाज़ करने वालों, सुनो देखो अल्लाह ताला किस तरीके से मुसीबतों से बंदों को नवाजता है, मुसीबतों से कैसे नजात देता है। देखो फरतद्दा अला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कमीज ले जाकर हजरत याकूब के ऊपर डालो, अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा, हजरत याकूब के ऊपर कमीज डाली गई। अभी कमीज डाली नहीं थी, अभी चली थी, मिस्र से आ ही नहीं थी, कासिद लेकर आ रहा था, तो जानते हो हजरत याकूब ने क्या कहा, रे ओ अल्लाह को कमतर जानने वालों, अल्लाह को ना पुकारने वालों, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाने वालों, सुनो अभी यूसुफ तक, अभी याकूब तक कमीज यूसुफ की आई नहीं है, पहले से कहने लगे अभी कमीज वहां से लेकर, और ये नहीं कि प्लेन में आ रहे, इसलिए चलो बहुत ज्यादा करीब हो गए, नहीं अभी शुरू सफर का शुरू हिस्सा है। इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, ऐ मेरे बेटो तुम मुझे पागल ना समझो, मुझे दीवाना ना समझो, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। डर भी लग रहा था, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि उल्टी सीधी बातें कर रहा बेटा, बेटे की जुदाई में पहले तो आंखों की रोशनी खो दी, अब पता नहीं पागल भी हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहा। कहा मुझे पागल ना कहो, तो मैं एक बात बताऊं, इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही, अल्लाह अभी कमीज आ रही। अल्लाह ने हुक्म दिया अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा, कमीज हजरत याकूब के ऊपर डाली गई, अल्लाह ने बीनाई वापस कर दी। देखो अल्लाह के
نبی یوسف نے حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا تھا، یا اللہ باپ کا سایہ چھن گیا، تو سایہ بن جا۔ اللہ نے کہا او میرے یوسف تو نے اس رب کو پکارا ہے جس نے تجھے کنویں کے اندھیرے میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی، تجھے کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے جبرائیل امین سے پہلے پکڑا لیا، پہلے بچا لیا۔ اور یوسف تو نے مجھے پکارا ہے، ارے جا، تجھے پھینکنے والے پھینکے ہوئے بن کر تیرے دربار میں آئیں گے، تو بادشاہ ہوگا، جو تجھے پھینک رہے تھے وہ گداگر ہوں گے، وہ فقیر و محتاج ہوں گے، وہ صدقہ مانگنے کے لیے تیرے دربار میں آئیں گے۔ اللہ نے دیا تو چھپر پھاڑ کے۔ جب تک یعقوب علیہ السلام پہلے کی طرح بینا نہیں ہو گئے تب یوسف کو دکھایا نہیں، اور جب بینائی واپس ہوئی اللہ نے بیٹا بھی عطا کر دی بادشاہ، اور حضرت موسیٰ کو ابھی چھوٹے فرعون تمام بچوں کو قتل کرا رہا ہے، ماں بچے کو کیسے بچائے؟ اللہ نے حکم دیا القیہ فی الیم، اپنے بچے کو سمندر کے اندر ڈال دو۔ وہاں سے پوچھو کہ کیا اتنا بڑا جگر ماں کا ہے جو اپنے بچے کو سمندر کے لہروں کے حوالے وہ کر دے؟ ایک ماں اپنا جگر کہاں سے لائے، ایک ماں وہ ہمت کہاں سے لائے؟ لیکن چونکہ حکم اللہ کا ہے، اللہ وعدہ فرماتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے موسیٰ کی ماں ہم تو صرف موسیٰ لے رہے ہیں، اور جب واپس کریں گے تو صرف موسیٰ واپس نہیں کریں گے بلکہ ساتھ میں کلیم اللہ بھی واپس کریں گے۔ یعنی ہم تو صرف موسیٰ تم سے مانگ رہے ہیں، جب واپس کریں گے تو کلیم اللہ بنا کر ہم واپس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ماں جگر کہاں سے لائے جو اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دے؟ ماں کہتی ہے یا اللہ سمندر کی لہروں کا کام مٹا دینا، فنا کر دینا۔ اللہ نے بھی کہا اور بیوی اللہ کبھی کبھار اس طریقے سے کر دیتا ہے کہ اللہ سمندر کی لہریں بچا لیتی ہے، دنیا کی ماں بچا نہیں سکتی ہے۔ بہرحال سمندر کے حوالے کیا، اللہ نے محفوظ کر لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں جب دودھ پلانے کے لیے مختلف قسم کی دائیں آئی، حرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلون۔ قرآن پر یہ سورہ قصص پورا قصہ شروع ہی میں ذکر ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل سے ذکر کروں، بس اللہ نے حضرت موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کی دودھ کو حرام کر دیا ہے کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پینا ہے، اپنی ماں کا ہی پینا ہے۔ آہا، ماں کی گود کا بچہ ہے۔ اللہ نے کہا او بی بی تو ہے موسیٰ کی ماں، تو سمندر میں ڈالنے سے ڈر رہی تھی، دیکھو اللہ کی رحمت کیا ہے، ارے بچہ بھی تیرا، تنخواہ بھی تجھے مل رہی ہے دودھ پلانے کی وجہ، دودھ بھی تیرا، تو اسے غریبی میں پال رہی تھی، اللہ نے شہنشاہ کے محل میں پال دیا۔ اور چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے گھبرا جانے والوں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے اٹھا جانے والوں، حضرت دیکھو ایوب علیہ السلام کو بیماری سے پریشان ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، میرے اوپر رحم فرما دے۔ کیا تم مانگتے ہو؟ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، مانگ تو دیکھو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے بچے کچھ 319 317 313 مختلف تعداد ملتی ہے، آپ مسلمانوں کی تعداد لے کر کے پہنچے ہیں، آپ نے اپنی ٹوٹی پھوٹی جماعت پہ آپ نے نظر دوڑائی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کافروں کی تعداد دیکھی، ہزاروں کی تعداد دیکھی تو رہا نہ گیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ اکبر، قبلہ رخ کیا آپ نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا لیا، اور جانتے ہو ایسی مصیبت کی گھڑی میں، اور لوگوں مصیبت میں تم نے رب کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قسم وہ تو وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے کسوں کی فریاد سنتا ہے، کون ہے جو مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو تم سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور
जानते हो क्या दुआ मांगी बदर के दिन? अल्लाहुम्मा, और हाथ इतने बुलंद किए, हदीस में आता है बुलंद करने की वजह से रिदाए मुबारक, आपकी चादर मुबारक कंधे से खिसक कर जमीन पर गिर पड़ी। आप दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वातनी, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वातनी, अल्लाहुम्मा इंतहलिक आदिल इसाबा लन तुअबद फिल अर्दि अबदा। या अल्लाह, जो मेरे पास कुल पूंजी थी मैं लेकर आ गया हूँ, बच्चे हैं, बूढ़े जवान भी हैं, या अल्लाह सारी पूंजी मैं लेकर आया हूँ, सारे लोग हैं, या अल्लाह एक तरफ हजारों हजार की तादाद है, या अल्लाह अगर आज ये छोटी सी जमात मार दी गई तो लन तुअबद फिल अर्दि अबदा, या अल्लाह फिर तेरी जमीन पर कभी तेरी इबादत ना होगी। अल्लाह ने दुआ हजरत अबू बकर ने खुद बताया, आपका रब आपकी दुआ कभी रद्द नहीं करेगा, आपका रोना बेकार नहीं जाएगा। आप सरे मुबारक उठा लीजिए। अभी उठाया, अल्लाह ने कई हजार फरिश्तों से अपने नबी की मदद फरमाई। मेरे भाई अगर ये कहते कि ये सारे अंबिया थे इसीलिए इनकी दुआ मकबूल हुई, तो जानते हो गैर अंबिया का भी एक वाकया बयान करके बात खत्म करते हैं। उस जमाने में, सहाबा के जमाने में, कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देता तो सिर्फ इतना कह देता, अंत अलैया का लहरी उम्मी, तू मेरी माँ की तरह है, तू मेरी माँ की पीठ की तरह है, तू मेरी माँ की तरह, बस तलाक हो जाता। एक आदमी ने कह दिया, अब परेशान हुए, बाद में सोचा रहे ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी पालन पोषण, इनकी परवरिश कौन करेगा। भागे भागे आए, नबी के सहाबा से मसला दरियाफ्त किया, कहा रे ए बीवी, तुम पर तुम्हारा शोहर हराम हो चुका है, अब हलाल होने की कोई सूरत ही नहीं। अल्लाह के रसूल के पास आ गई वो औरत, कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शोहर ने मुझे माँ के मिस्र कह दिया है, मुझे माँ कह दिया है, बताओ अब कोई रास्ता है जो हम एक साथ रह सकें। कहा नहीं, तुम पर हराम हो गया, तुम्हारा शोहर हराम हो गया, हलाल की कोई सूरत नहीं। अल्लाह के रसूल ऐसा न कहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनकी परवरिश कौन करेगा, उनकी पालन पोषण कौन करेगा। आप बार बार मना कर रहे हैं, वो औरत बार बार इसरार कर रही है, झगड़ रही है। सूरह मुजादिला, अल्लाह ने इसीलिए उस सूरत का नाम ही सूरत झगड़ा रख दिया, मुजादिला। अल्लाह के रसूल मना कर रहे थे, ऐ औरत कोई रास्ता नहीं, तेरा शोहर तेरे ऊपर हराम हो चुका है, हलाल की कोई सूरत ही नहीं बची है। वो कहती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर हराम हो गया मेरा शोहर तो इनकी देख रेख कौन करेगा, कमा कर कौन लाएगा, इन बच्चों को कौन खिलाएगा। अल्लाह के रसूल ने मजबूरन, जब औरत बार बार इसरार कर रही थी, दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह कुरान पढ़िए, सूरह मुजादिला, अल्लाह क्या बयान फरमाता, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने सुन लिया उस औरत की दुआ को, ऐ नबी, जो आपसे अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी, आपसे अपने शौहर के बारे में इसरार कर रही थी, आपसे लड़ रही थी। अम्मा आयशा कहती है कि मैं उधर कोने में बैठी हुई, मुझे नहीं खबर कि वो अल्लाह से क्या शिकायत कर रही है, वो क्या दुआ कर रही है, लेकिन अल्लाह की ताकत तो देखो, सातों आसमानों के ऊपर बैठा हुआ रब, अल्लाह ने वहां से इस बंदी की दुआ कबूल फरमा ली और ऐलान भी फरमा दिया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ नबी, अभी जो एक औरत आपके पास आई थी, वो अपने शौहर के मुतालिक झगड़ रही थी, सार कर रही थी, उस औरत की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह वजह तो उस औरत की दुआ को सुनकर अल्लाह ने नहीं दुआ सुनी, बल्कि उसकी दुआ मकबूल करके आइंदा के लिए कानून ही चेंज कर दिया। आज के बाद अगर कोई अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह कह दे तो उस पर हराम नहीं, बल्कि फरमाया कि उसके ऊपर फिदिया होगा, वो फिदिया दे दे, बस उसके ऊपर तलाक नहीं होगा। अल्लाह ने कानून ही चेंज कर दिया। ये दुआ की तासीर होती है, ये दुआ का मतलब होता है। और ऐसा नहीं कि रब से बस दुआ कर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ कब कबूल होती है, तब जब दुआ में जल्दी न की जाए। जब पूछा गया कि दुआ में जल्दी क्या है, कि अल्लाह कहा कि बंदा ऐसा कहे, मैंने मांगा फिर मांगा और फिर एक करके छोड़ देता, आगे आ करके कि अब नहीं। दुआ में अरे देर हो लेकिन ढेर सारे ले आकर आए तो तुम्हें क्या दिक्कत है। अल्लाह ताला